خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کی۔ وضو کے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ وضو کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ حدیث پاک میں وضو کی کیا فضیلت آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے والے کو کون سی 7 فضیلتیں ملتی ہیں؟ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ کسی عضو کو دھونے کا کیا معنی ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند بہہ جائیں۔ بھیگ جانے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ تو اس سے وضو ہوگا نہ غسل ادا ہوگا۔ کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟ مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے سنت ہے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے، اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں۔ خون نکل کے بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ اگر خون بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں پہنچا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، مثلا خون نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا کہ جب بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ کیا گلوکوز وغیرہ کے ڈراپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گلوکوز وغیرہ کے ڈراپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کا کیا حکم ہے؟ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ وضو کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجان لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہ پائے گا۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو میں بالترتیب اعضاء دھونے سے کون سا طبی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کولی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ دھونے اور دیگر اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونے سے فالج کی بیماری سے روک تھام ہو جاتی ہے۔ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا کیسا ہے؟ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا خلاف مستحب ہے۔ مسواک کے چند طبی فوائد بتائیے۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، درد سر دور ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر کے ساتھ آتا ہے اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ وضو کے بعد یاد آیا کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یاد نہیں کہ کون سا رہا ہے، تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں بایاں یعنی الٹا پاؤں دھو لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں بالغ شخص نماز میں قہقہ لگائے پھر بھی اس کا وضو باقی رہے؟ بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہ لگایا تو نماز ٹوٹ گئی مگر وضو باقی ہے۔ وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھنے کی فضیلت اور فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا،
جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ نیز جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ تعالی اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ لکھتا ہوں میرا اشعار لکھنا بھی خدا کی مہربانی ہے، خدا